بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9، کیا حال ہے کلاس 9 آپ کے؟ اچھا، 2 لیکچر ہمارے پہلے جا چکے ہیں اور آپ نے یقیناً اس کا کام کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آج کے لیکچر میں ہم نے شعر نمبر 8 اور شعر نمبر 9 کی تشریح اور سوال و جواب کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ شعر نمبر 8 ہے، میں پڑھ دیتی ہوں، اس کو آپ کاپی ڈاؤن کریے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ شعر کاپی ڈاؤن کر لیجئے کتاب سے، نظم ہم کا شعر نمبر 8، حوالہ اس کا وہی ہوگا جو شعر نمبر 1 میں لکھوایا تھا، حوالہ شاعر بھی وہی ہوگا۔ اور اب تشریح کی ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح لکھیے۔ منجا بالا شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقدیر کی وہ زنجیر جس نے ستاروں، سیاروں اور تمام اجسام فلکی کو باندھ رکھا ہے، وہ ان کی آپس میں کشش ہے۔ اس کشش کو آج سائنس کشش ثقل کا نام دیتی ہے۔ یہی کشش ان اجسام فلکی کو اپنے مدار میں قائم و دائم رکھتی ہے۔ دوسرے اجسام فلکی کے مدار میں خلل یا رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی ایک کی وجہ سے دوسرے میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہی ان کی تقدیر ہے، ٹھیک ہے؟ تشریح آپ نے لکھی شعر نمبر 8 کی۔ اب شعر نمبر 9 کاپی ڈاؤن کریے۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، پھر ایک ہے اور استاد، ہنر ایک ہے اور استاد ایک، ٹھیک ہے؟ شعر نمبر 9 کاپی ڈاؤن کر لیجئے۔ اچھا، اب اس کی تشریح لکھیے، تشریح کی ہیڈنگ دیجئے اور رکھنا شروع کریے۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی اس شعر میں کہتے ہیں کہ ساری کائنات اور اس کے اندر تمام اشیاء کی تخلیق کا اصول بھی ایک ہے۔ یہ میرے رب کا کمال ہے جو واحد و یکتا ہے، وہی ساری کائنات اور اس کے اندر ایک ایک چیز کا خالق اور ان کا چلانے اور پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے تخلیق کرنے سے پہلے بھی موجود تھی اور ان کے ختم ہونے کے بعد بھی موجود رہے گی۔ وہ جب چاہے گا لمحہ بھر میں یہ سب کچھ تباہ و برباد اور ختم ہو جائے گا۔ وہ صرف اور صرف وہی قائم رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات سے ماوراء ہے۔ وہ لازوال ہے، وہ لا فانی ہے، جبکہ کائنات کی ہر شے کو فنا حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو صرف اور صرف بقا حاصل ہے۔ قائم رہنے والی ذات کسی کی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ اس طرح نظم ہم کی مکمل تشریحات میں نے آپ کو کرا دی ہیں، مرکزی خیال بھی کرا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس جو اب کرنا ہے ہمیں وہ سوال و جواب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کتاب سے سوال و جواب کاپی ڈاؤن کریے۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلا سوال، نظم میں چھت سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال تحریر کریے کاپی پر اپنی، نظم میں چھت سے کیا مراد ہے، اور جواب لکھیے نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے۔ نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے۔ اسی طرح اب دوسرا سوال جو ہے وہ تحریر کریے کاپی پر، شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ اور اب اس کا جواب میں آپ کو نوٹ کروا رہی ہوں، ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں، آپ سن کر لکھتے جائیے۔ اجسام فلکی سے لے کر ریت کے معمولی ذرے بھی ایک قوت کے ذریعے باہم منسلک ہیں، جنہیں سائنس باہمی کشش یا کشش ثقل کا نام دیتی ہے۔
اور شاعر اس کو ان اشیاء کی تقدیر کہتے ہیں۔ اسی چیز کو شاعر نے اس نظم میں زنجیر کہا ہے۔ پھر ہے تیسرا سوال ہے آپ کے پاس کتاب میں، جس کو آپ نے تحریر کرنا ہے۔ لعل و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ لعل و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب تحریر کریے۔ ہم میں لعل و گوہر سے شاعر کی مراد آسمان پر چمکتے روشن اور ٹمٹماتے ستارے ہیں۔ ہم میں لعل و گوہر سے شاعر کی مراد آسمان پر چمکتے روشن اور ٹمٹماتے ستارے ہیں۔ چوتھا سوال تحریر کریے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب تحریر کریے۔ بادلوں، پھولوں، پرندوں کے چہچہانے، جانوروں، انسانوں کی اپنی تخلیق، غرض کے ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن ہم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر کرنے والی جن باتوں کا ذکر کرتا ہے، ان میں ساری کائنات پر محیط آسمان، جگمگاتے ستارے جو خود اپنی ہی روشنی سے منور ہیں اور ان میں اکثر زمین سے بھی بڑے ہیں، شامل ہیں۔ اس طرح سوال و جواب بھی ہم نے آج کے اس لیکچر میں کر لیے، اور ہمارا جو ہے وہ نظم حمد کا تقریباً تمام کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ صحیح مرکزی خیال بھی کروا دیا ہے، سوال جواب بھی کرا دی ہیں، تشریحات بھی آپ کو کروا دی گئی ہیں حمد کی۔ اور اب جو ہیں آپ نے فزیکل کلاس جب ہماری انشاءاللہ امید ہے کہ منڈے سے ہماری فزیکل کلاسز کا آغاز ہو جائے گا، تو پھر ہم انشاءاللہ اپنے نئے سلیبس کے دوسرے سبق رشتہ ناتا جو ہیں اس کی بلند خوانی اور باقی جو بھی کام ہیں وہ آپ کو کرایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج جتنا بھی آپ کو میں نے کام تک کرایا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر ان تمام کام کو تحریر کر لیا ہوگا، انڈیکس کے ساتھ، منی صاحب کے ساتھ، یہ سارا کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر رجسٹر پر کر لیا ہوگا، جو کہ انشاءاللہ منڈے کو میں جو ہے وہ چیک کروں گی، کیونکہ پوری امید ہے کہ منڈے سے اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں، تو لہٰذا آپ تیار ہو جائیے اور اپنا کام مکمل کر لیجئے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔